بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فأعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، ذی وقار بزرگوں اور دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، معاشرے دے اندر ہر قسم دے لوگ موجود نے، نیک بھی موجود نے اور بد بھی موجود نے۔ علماء بھی موجود نے اور جاہل بھی موجود نے، عقل مند بھی نے اور بیوقوف بھی نے۔ الغرض کہ معاشرے اندر ہر طرح دے لوگ موجود نے۔ اگر کوئی نمازی ہے تو اسی معاشرے اندر بے نماز بھی موجود نے، اگر سخی نے تو بخیل بھی موجود نے، اگر کوئی باحیا ہے تو فاحش لوگ بھی معاشرے دا حصہ نے، معاشرے اندر موجود۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کسی سوسائٹی اندر، کسی معاشرے اندر، کسی محلے اندر، کسی شہر اندر، کسی گاؤں اندر سارے دے سارے لوگ ہی نیک، متقی، صالحین دے اندر شمار ہو۔ یاد رکھیے، آغاز کائنات تو لے کر کے آج تک، اور آج تو لے کے قیامت تک، آغاز تو لے کے آج تک نیکی اور بدی دی کشمکش جاری ہے، اور قیامت تک نیکی اور بدی دی کشمکش جاری رہے گی۔ بالخصوص ایک مسلم معاشرے اندر نیک، نمازی، دیندار لوگوں کا فریضہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نیکی دی توفیق نیکی دی دولت عطا فرمائی ہے، اس تے وہ اللہ دا شکر ادا کرن کہ جس ذات باری تعالیٰ نے انہوں گناہاں دی دلدل اندروں نکال کے یا گناہاں تو محفوظ فرما کے نیکی کرنے دی توفیق عطا فرمائی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہر نیک شخص دا حق بند ہے کہ وہ بدکار گنہگار اور خطرناک ترین گناہاں دی دلدل اندر پھنسے اور انتہائی قبیح ترین گناہاں اندر ڈوبے ہوئے بد عمل اور بد کردار لوگاں تو اعراض کرن، انہاں تے کچھ سختی بھی کرن جو ہاں تک انہاں دے معاملہ کنٹرول اندر ہے، جہاں تک انہاں دے اختیارات نے اتھوں تک بد کردار اور برے لوگاں تے سزا دا معاملہ بھی جاری کرن۔ مثلا باپ ہے اولاد نو سزا دے سکتا ہے، استاد ہے کوئی گناہ ایسا ہے جڑا او دے اختیار اندر ہے جس تے شاگرد نو سزا دینا چاہے دے سکتا ہے، لیکن ایسا کوئی گناہ ایسا قبیح ترین جرم جس دی سزا ریاست دے ذمہ فرد واحد نو اس سزا لگانے دا حق حاصل نہیں ہے۔ مثال دے طور تے اگر کوئی شخص قتل کر دے تو کسی تے یہ ضروری نہیں ہے، نہ کسی واسطے شرعاً جائز ہے کہ وہ جواباً خود قتل کر دے، بلکہ وہ قاضی دے پاس جسٹس دے پاس عدالت اندر رٹ دائر کرے گا۔ شریعت دا بھی یہی پیغام ہے کہ قاضی عدالت اس تے فرد جرم عائد کرنے تو بعد پھر اس تے سزا عائد کرے۔ زانی زنا کرے، فرد واحد نو اجازت نہیں ہے کہ اس تے اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس نو رجم کرے، اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس تے کوڑے جو سزا شریعت نے مقرر کی ہے وہ کوئی فرد واحد نہیں لگا سکتا۔ وقت دا خلیفہ، وقت دا حاکم، قاضی، جج اختیار اس کے پاس۔ لیکن سنیے جو پیغام میں دینا چاہنا کہ نیک لوگ جہاں نیکی دی توفیق ملن تے اللہ دا شکر ادا کرن، اس کے ساتھ ساتھ بد کردار اور گناہاں اندر ڈوبے ہوئے لوگاں تو اعراض بھی کرن، اور جس حد تک انہاں دے پاس اختیار ہے انہاں تے سزا اور سختی دا معاملہ بھی کرن، اور انہاں دے نال نفرت دا رویہ بھی اختیار کرن، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بد کردار گنہگار اور برے شخص تو کلی طور تے اجتناب کرنا، اس دے نال ہر قسم دا میل جول ملاقات ختم کر دینا۔ جو کلمہ گو ہے لیکن وہ گنہگار ہے اس دے نال قطع تعلق ہی کرنا۔ یقیناً ایسا معاملہ کرنا اس انسان نو جو گناہ دی دل اندر پھنس چکے ہے اس تک کلی طور تے بائیکاٹ کر دینا، اس نو شیطان دے ہتھ کنڈے اندر مزید پھنسانے دا ذریعہ بنے۔ کہ جدو نیک لوگ اس تو مکمل بائیکاٹ کر دیں گے، میل ملاقات ختم کر دیں گے، کلی طور تے قطع تعلق ہی کر دیں گے، تو پھر برے لوگ شیطان دے ایجنٹ انہاں دے ہاتھ اندر آئے گا، انہاں دے معاملات دا شکار ہو جائے۔ شیطانی طاقتاں جدوں چاہن گیاں جس طرح چاہن گیاں اس کا استعمال کرن گیاں، اور آج کل یہی معاملہ ہو رہا ہے کہ نیک لوگ بد عمل لوگوں دے نال اسی طرح رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ اگر اللہ نے کسی نو نیکی دی توفیق عطا کی ہے تو دوسرا شخص اگر کوئی برا ہے تو اس نو شریعت آندی اس تو اعراض کرو ایک حد تک، ذرا سیڈ مار جاؤ لیکن ایک حد تک، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ تسی اس دے نال کلی طور تے بائیکاٹ کرو۔ توجہ میری طرف کیجیے کہ تسی اس دے نال کلی طور تے بائیکاٹ کر دو، میل ملاقات میل جول ختم کر دو، قطع تعلق ہی کر لو۔
ایسا بھی درست نہیں ہے. توجہ میری طرف کیجیے، پھر گزارش کراں. نیک لوگاں واسطے ضروری ہے کہ اگر کوئی برا بد کردار گنہگار شخص معاشرے اندر موجود ہے اس تو اعراض کیجیے، لیکن اتنا تعلق ضرور رکھیے اس تک نصیحت اور نیکی دا پیغام پہنچتا رہے. اور یاد رکھیے نیکی کرنے والے نمازی لوگاں نو ایک خطرناک حقیقت بھی جان لینی چاہیے کہ برے شخص دی ہر وقت تحقیر کرنا، ہر وقت اس کا مذاق اڑانا، ہر وقت وہ دی برائی دا معاشرے اندر ذکر کرنا، ہمہ وقت اس نو نشانہ تنقید بنانا اور اس کے بارے طرح طرح دی گفتگو کرنا، وہ دی برائی نو معاشرے اندر اچھالنا، اس کا مذاق اڑانا، یہ بھی ایک خطرناک ترین گناہ ہے جس اندر آج ہر دوسرا نیک بندہ شریک ہو چکے ہے. جی اگر اللہ نے سانو نیکی دی توفیق عطا فرمائی ہے، اس کا مطلب نہیں کہ اسی کسی گنہگار دا جینا حرام کر دئیے. وہ انسان ہے، خطا غلطی اس کو سرزد ہو سکتی، ایسا ممکن ہے، لیکن کسی خاموش بھائی دوران جمعہ نہیں گال کرنے دی اجازت بزرگو، بابا جی دوران جمعہ گفتگو دی اجازت نہیں. غور کیجئے، سارا وہ ماحول ہی چینج کر چھڑ دے کہ نیک شخص نو شریعت دا پیغام اے ہے کہ اگر اللہ نے تو نیکی دی توفیق عطا کیتی ہے، اس کا اے مطلب نہیں ہے کہ تسی کسی گنہگار جہدے کولوں کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی معاملہ سرزد ہو جائے، او دا تسی معاشرے اندر جینا ہی حرام کر دو. تسی اکثر دیکھا ہوگا گھر اندر، خاندان اندر، محلے اندر کسی چھوٹے یا بڑے کولوں کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی غلطی کوئی خطا ہو جائے، اسی اس نو سزا دینے دے باوجود، اس تے سختی کرنے دے باوجود بھی اس دا پیچھا نہیں چھوڑ دے، اس تے تان و تشنیع جاری رہندا ہے. پھر سال ہر سال اس دے اس معاملے نو اچھالیا جاندا ہے، ہر مجلس اندر، ہر محفل اندر، ہر سوسائٹی اندر، ہر خاندان اندر. کوئی رشتہ دار اندر شادی دا فنکشن آ جائے، 10 سال پہلے اس کو کوئی غلطی ہو گئی ہے، اوتھے او چھڈو ایدی کیڑی گل کرنی. اسی اس نو اپنی انا دا مسئلہ بنانے. اسی وجہ تو گناہ دی شدت ہے، اسی وجہ تو گنہگار اپنے گناہ تے اڑ جاندہ ہے، ڈٹ جاندہ ہے کہ نیک لوگ اس تے اعراض کر کے اس نو احسن طریقے نہ دعوت دے کے نیکی دے قریب کرنے دی بجائے اس تے گناہ تے سی سختی کر کے اس نو سزا دے کے پھر بھی کئی سال تک اس نو تان و تشنیع دا نشانہ بنانے. وہ پھر اکتا کر کے معاشرے دے بدترین اور جہالات ترین گنہگاراں دا حصہ بن جاندہ ہے کہ جدو میری گھر چ بھی عزت کوئی نہیں، معاشرے چ عزت کوئی نہیں، باہر لے جدو ہے ہی میں گنہگار، جدو میں ہے ہی بڑا خطا کار، تو پھر ٹھیک ہے میں خطا کار ہی چنگا. اور بالخصوص اسی دیکھیا معاشرے اندر کسی غریب کولوں، کسی غریب رشتہ دار کولوں، کسی یتیم کولوں کوئی غفلت ہو جائے، کوئی سستی ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے یا کوئی بد عملی سرزد ہو جائے، تو پھر اس کا تو جینا اللہ دی پناہ بڑا ہی مشکل ہے، کیونکہ ساڈا غصہ نکلدا بھی ماڑے تے ہی ہے، تگڑے تے نہیں کدے آیا. رستے جاندیاں کوئی ماڑا ہوئے نا، تو او دے نال کتے ساڈی کوئی گاڑی یا موٹر سائیکل لگ جائے تو انہوں اسی تھپڑ بھی مار لینے ہیں. تو جے کسی سرمایہ دار کسی گاڑی والے نے ساڈا ٹکراؤ ہو جائے تو اسی پہلے سوری کرن لئی تیار کھڑے ہونے. غصہ بھی کڈا سیاਣਾ ہے، ماڑے تے ہی آندا، کدے تگڑے تے نہیں آیا. ایو خطرناک ترین خرابی ہے جس کی وجہ تو عبادت دی لذت نہیں ملتی کہ اسی نیکی کر کے پھر بھی اسی اس انا دا شکار ہاں کہ اگر کسی یتیم ماڑے کول کو غلطی ہو جائے تو پھر ساری زندگی انا دا مسئلہ ہے. خود کو غلطی ہو جائے تو اسی وہ 10 نسلاں پوڑنے ہاں، تو این کرنا ہی سی، تیرا پیو بھی ایندہ ہی سی.
معذرت نال خواتین تشریف فرما نے گزارش کرانگا، بچے دا نکاح ہو جاندہ ہے، نو ویاہ کے گھر لے آندے نے، بہو آ گئی ہے تے بہو کو جے کوئی چھوٹی موٹی غلطی سرزد ہو جائے سہی تے او ساسو دی ماں بھی پون دی، او دی نانی بھی پون دی، او دی گاں نانی بھی پون چھڑ دی۔ بھئی اگر اللہ نے تو انو گناہ تو بچایا، نیکی تے قائم رکھے، اس تا اے معنی نہیں ہے کہ جڑا گنہگار ہے تسی اس نو اتنا حقیر جانو اور اس کلمہ پڑھنے والے گنہگار دی اتنی تحقیر کرو کہ اس تا معاشرے اندر جینا مشکل کر دو۔ اے اسلام نہیں ہے، دین نہیں، یہ خطرناک ترین گناہ ہے۔ نیک لوگاں دا جڑے خود نیکی تے قائم نے، اگر کسی کو گناہ ہو جائے تو او اپنے گناہ تے معذرت بھی کر لے، پھر بھی اسی سال ہاں سال انہوں دی نسلیں پڑھیے، یہ خطرناک ترین جرم ہے۔ تیرا تے باپ بھی آئندہ سی، تیرا دادا بھی آئندہ سی، حالانکہ حدیث سن لو، میرے تو اڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الاموات، او دا باپ فوت ہوئے انہوں 50 سال ہو گئے ہون تے جے او دے کوئی غلطی ہوگی او چھڑو جی، اے دے باپ نے بھی انجی کیتا سی۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا لا تسبوا الاموات، فرمایا مردے نو برا نہ کہو، جڑا فوت ہو جائے اس کی برائی بیان نہ کرو۔ لا تسبوا الاموات، مردے نو برا کہنا شریعت دی نظر اندر درست نہیں ہے۔ خود نمازی ہے، خود حاجی ہے، پہلی صف دا نمازی ہے، تکبیر اولا نہ نماز پڑھدا ہے، تو جے یتیم بھتیجا نماز نہیں پڑھدا، او یار تیرا بھتیجا نماز، او چھڑو جی یہ دا پیو بھی آئندہ ہی سی۔ کس بنیاد تے الفاظ نے؟ اپنی نیکی تے فخر ہے۔ اے نیکی دا تکبر بھی انسان دے واسطے ہلاکت دا سبب بنے گا۔ تکبر ہی ہے، خواہ مال دا ہوئے، دولت دا ہوئے، یا نیک نامی دا ہوئے، یا نماز دا گمنڈ ہوئے۔ سنیے، پیغام تے غور کیجئے، آج دے خطبہ جمعہ دا سنجیدہ پیغام نوٹ کیجئے۔ اللہ دے بندو، اگر اللہ نے نیکی دی توفیق عطا کی ہے، اس تے رب دا شکر ادا کیجئے۔ کبھی نیکی دی بنیاد تے تکبر اندر آ کے کسی گنہگار دی تحقیر نہ کرنا، کبھی نیکی دی بنیاد تے کسی گنہگار دے سامنے اپنی نیکی نو بڑیاں جان کے اس نو نیچا نہ جاننا، وگرنہ نیکی دی لذت ختم ہو جائے گی، وگرنہ اے نیکیاں نہیں، تیرے ایک خطرناک گناہ تیرے نامہ اعمال اندر شامل ہو جائے گا، جس دی وجہ تو تواڈیاں نیکیاں دا ذائقہ ختم ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیے، بد عمل انسان نو اپنے قریب کیجئے، اس دی اصلاح کیجئے، جہاں تک ممکن ہو سکے اس تے قریب ہو کے اس نو نصیحت کیجئے، اس نو سمجھائیے، اس نو دین دے قریب لائیے، نہ کہ اس دی تحقیر کر کے اس نو تنقید دا نشانہ بنا کے اس نو دین تو دور کرنا۔ یہ اسلام نہیں ہے، دین نہیں ہے، بلکہ دین شریعت کیا ہے؟ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگاں دی بد عمالیاں اور زیادتیاں دے باوجود انہوں گاہے بگاہے سمجھاندے رہندے، انہوں نصیحت فرماندے رہندے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک اندر سورہ ہجر اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا محبوب جی فصفح، فرمایا محبوب انہوں نے درگزر کیجئے، خوبصورت طریقے نہ، آسن انداز نہ درگزر کیجئے، انہوں نے معاف کیجئے، انہوں نے درگزر کیجئے۔ جڑا گناہ کر لے وہ اللہ کو معافی مانگ لے یا تاڑے کو معذرت کر لے، پھر دوبارہ دے گناہ نو ڈسکس نہ کیجئے، درگزر کیجئے۔ غلطی کس کو نہیں ہو سکتی، گناہ کس کو نہیں ہو سکتا، خطا کس کو سرزد نہیں ہو سکتی؟ کیا نیک و کار کو خطا سرزد نہیں ہو سکتی؟ کیا نیکی دے راستے تے چل دیا پھسل نہیں سکتا؟ کیا شیطانی ہتھ کنڈے اندر نہیں آ سکتا؟ اور اللہ دے بندو، اگر کسی کو گناہ سرزد ہو گیا تو اس تو درگزر کیجئے۔ اور سورہ بنی اسرائیل اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن پاک نازل کر کے اس بات دا حکم فرمایا، فرمایا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، فرمایا محبوب پس انہوں نے وہی بات کو جس اندر آسانی ہوئے، آسانی نہ، پیار نہ، محبت نہ، اخلاق دے نال گنہگاراں دی تربیت کر کے انہوں نے دین اندر داخل کیجئے، نہ کہ تحقیر کر کے مزید دین تو دور کیجئے۔ بد عمل لوگ اسی وجہ تو بد عملی دا شکار ہو گئے کہ اسی انہوں دے گناہ دی وجہ تو انہوں تو نفرت کر کے اتنا دور چلے گئے کہ انہوں دا دائرہ ہی الگ کر دیا، پھر وہ شیطانی ہتھ کنڈے اندر آئے اور گناہ دی دل اندر پھنس گئے۔ بے شمار نوجوان اس وجہ تو پکے بے نماز بن گئے کہ نمازیوں نے انہوں تو اعراض کیا،
سانو کیڑی ضرورت ہے نماز دا انہاں نوں کہن دی؟ بے شمار گنہگار اس وجہ تو گانے دے دلدل اندر پھنس کے گانے دے رسیہ بن گئے کہ بزرگ آندے جی بڑی بڑی کہہ کے ویکھ لیا ایک کڑا مندہ ہے سندا ہے اور اللہ دے بندو دعوت دینے دا حکم ہے آسن انداز دے نال ساری زندگی صرف علماء تے نہیں ہر کلمہ پڑھنے والے تے ہر امت مسلمہ دے فرد واسطے لازم ضروری ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر ہر مومن مسلمان تے فرض ہے لازم ہے ضروری ہے نیکی دی دعوت دے برائی تو منع کرے ہر مسلمان تا فریضہ ہے وہ بے نماز نو نماز دی دعوت دے وہ گانا سننے والے نو گانے تو منع کرے وہ روزے دی دعوت دے نیکی دی دعوت دے برائی تو روکے اے ایمان ہے اے اسلام ہے اے دین نہیں ہے کہ تسی خود نیکی اندر پختگی اختیار کرو اور گنہگار نو حقیر جان کے اس دے نال قطع تعلقی کر دو اور تواڈی قطع تعلقی دی بنیاد تے دعوت دین تو دور جا کے گناہ دی دلدل اندر پھنس کے گناہ تے مر جائے۔ ایسی خطرناک ترین برائی ہے جو ہر دوسرے فرد اندر موجود ہے۔ جبکہ قرآن پاک پڑھ جائیے منافقین دے بارے بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہی فرمایا ہے کہ انہوں تو اعراض کرو لیکن انہوں نے نصیحت کیجئے، اعراض بھی کیجئے، انہوں نے گناہ دا حصہ نہیں بننا، اتنا اعراض کیجئے کہ اس نے محسوس ہوئے میرے اس گناہ دی وجہ تو اے میرا دوست، اے میرا ہمسایہ، اے میرا رشتہ دار میرے تو دوری اختیار کر رہا، لیکن اتنی دوری بھی نہیں کہ انہوں تو دعوت دین چھپ جائے اور دعوت دین تو محروم ہو جان۔ اور افسوس اس قدر ہے کہ اسی تے لائن لگا کے بیٹھے ہیں کہ جی میں بخشیجنا اسی ہے دوجے سارے تے سارے جہنم چ جانے جنت صرف اساں جانا ہے۔ اکثر اسی بنیاد تے معاملے نے چھڑو جی کی کہنی گال جی وہ چھڑو جی وہ دا کیڑا مسئلہ جی وہ سانو پتہ ہے جی وہ کنی جو گیا جی اور انہیں تے بخشیجنا ہی کوئی نہیں اور نماز یار انہوں کے پڑھا کر چھڑو جی یہ تے کام ہی ہے انہیں کیڑا بخشیجنا ہے۔ کیا ہر دوسرے فرد دی زبان تے جملے نہیں او چھڑو جی حضرت جی مولوی چھڑو دی کیڑی گال کرنی ہے انہوں تیرا بخشنا ہی کوئی نہیں، ہاں جی میں بخشے دا خزانہ تیرے کول ہے۔ حدیث سن لیجئے صحیح ابن حبان اندر امام ابن حبان رحمہ اللہ اپنی صحیح اندر روایت لے کے آئے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل اندر دو بندے رہندے سن آپس اندر بھائی چارہ سی دوستی سی تعلق سی محبت سی پیار سی انتہا درجے دا تعلق انتہا درجے دی دوستی لیکن رب دا کرنا ایک انتہا درجے دا نیکوکار صالح نمازی نیک متقی پرہیزگار اور دوسرا پرلے درجے دا زانی بدکار گنہگار۔ نیک آدمی موقع ملنے تے نہ برے شخص نو کیا کر دسی یار نیکی کریا کر گناہ چھوڑ دے نماز پڑھیا کر نیکی کریا کر روزہ رکھیا کر، اور برے شخص نے کوئی سختی دے نال بے ادبی نہ جواب دینا دوستی رکھنی ہے تو رکھ نہیں رکھنی تو نہ رکھ ایویں مینوں نمازاں نموزاں دا نہ کیا کر پڑھ لاں گے نمازاں جے بڑا ٹائم پہ ایویں تو مینوں نماز دا رہنا میرے کو نہیں پڑھیاں جاندیاں سختی دے انداز نہ گنہگار نے کو جواب دینا۔ ایک دن نیک انسان اس نو دعوت دے رہا دین دی کہ یار نماز پڑھیا کر روزہ رکھیا کر کو نیکی کریا کر، انہیں کو جواب دے اندر زیادہ سختی اختیار کی تھی کہ تو میرے دین دا ٹھیکیدار ہے تو میری نیکیاں دا جواب دینا ہے تو میرے معاملات دا ٹھیکیدار ہے تو میرا روز جو آگے آنا نیکی کریا کر میں کرنی ہوگی تو کر لاں گا۔ یہ ہن جڑا نیک نمازی ہے یہ وہ اس گفتگو تو اور وہ سخت انداز تو کہ میں انہوں دین دی نیکی دی دعوت دینا اگو کیڑا سخت لہجہ اپنا غصے اندر آیا اور غصے اندر آ کے پتہ کیا کیا ہے کہنا جا پھر نہیں نیکی کرنی تے اللہ نے تینوں معاف ہی نہیں کرنا، اللہ نے تینوں جنت ہی نہیں دینی۔ جی میں ایسی ماڑی جی کو گل ہو جائے اچھا تیرے بخشش ہی نہیں ہونی تو بخشیونا ہی کوئی نہیں، تیرے جہاں نو جنت کتوں لبنی ہے تیرے لیے رب جنت بنائی ہے نیک اپنے برے بھائی دوست نو نیکی دی دعوت دیندا رہا لیکن وہ سختی دے نال رد کردا رہا۔ کہ نیک غصے اندر آیا اور آ کے کہنے لگا جا پھر رب نے تینوں بخشنا کوئی نہیں تینوں جنت نہیں ملے گی،
بس اتنے الفاظ کہنے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ابن حبان اندر 5712 نمبر روایت ہے، محبوب نے فرمایا دونوں فوت ہو گئے، نیک بھی اور بد بھی، پرلے درجے دا بدکار انسان بھی فوت ہوا اور انتہا درجے دا نیک بھی فوت ہوا۔ جس نیک نے برے نو الفاظ کہہ سن، تینوں تے رب نے بخشنا کوئی نہیں، تینوں تے جنت ملنی کوئی نہیں۔ محبوب نے فرمایا جدو دو میں وفات پا گئے، دونوں رب دی عدالت اندر پیش ہوئے، گنہگار بھی اور نیک بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنہگار نو فرمایا ہاں گناہ کیوں کردا رہا؟ کہنے لگا اللہ غلطی ہو گئی لیکن میں تیری رحمت دا امیدوار ہاں، تو مینوں ضرور معاف کرے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گنہگار نو معاف کر کے جنت عطا کر دی اور رب نے اس نیکوکار نو جہنم اندر پھینک دیا۔ فرمایا تینوں میری بخشش تے مالک بنن دا اختیار کس نے دیا؟ تینوں کس نے الفاظ کہنے دا اختیار دیا کہ تو میرے بندے دے بارے الفاظ کہے کہ رب نے تینوں معاف نہیں کرنا، رب نے تینوں نہیں بخشنا، رب نے تینوں جنت نہیں دینی، رب تینوں کدے نہیں معاف کرے گا؟ محبوب نے فرمایا اللہ نے اس نو معاف کر کے گنہگار نو جنت دے دی اور اس نیک جڑا بدکار اور برے انسان نو تحقیر کرنے والا، اس تے بارے اپنی نیکی تے فخر کر کے اس نو حقیر جاننے والا اور اس تے بارے کہنے لگا تو بخشیونا کوئی نہیں، فرمایا جہنم اندر چلا گیا۔ میں بھی اپنے گریبان اندر جھانکاں، تسی بھی اپنے گریبان اندر جھانکو، سی کھڑے کس مقام تے ہیں؟ نیک لوگاں دی زندگی دا خطرناک ترین گناہ کہ اپنی نیکی دی بنیاد تے نیکی تے فخر کر کے گنہگار نو حقارت دی نظر نہ دیکھ کے او دے بارے ایسے جملے کہنا کہ رب تینوں بخشے گا نہیں، معاف نہیں کرے گا، یہ نیکوکار دی ہلاکت دا سبب ہے۔ جیسے سمجھنا ایک اور روایت تے غور کیجئے، اللہ دے بندو، اللہ گواہ ہے آج بھی بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے دیندار، بڑے بڑے پڑھے لکھے، بالخصوص پہلی صف دے بھی کئی نمازی بد عمل لوگاں دے بارے ایہی جملے انہاں نوں چھڈو جی انہاں دی کیڑی بخشش ہونی ہے۔ کاش کے جملے کہنے دی بجائے اس کوشش اندر رہندے کہ اے میرا بھائی ہے، اے میرا دوست ہے، اے میرا محلے دار ہے، اے میرا رشتہ دار ہے، اے گناہ اندر ہے، برائی اندر ہے، شرک اندر ہے، ضلالت اندر ہے، گمراہی اندر ہے، میں اس نو دعوت دیاں 1 مرتبہ 2 مرتبہ 10 مرتبہ 20 مرتبہ، ہو سکتا ہے اللہ اس تے رحمت فرما دے، یہ دل تے میں ٹھیس لگاندا رہا، ہلکا ہلکا ٹچ کردا رہا، اور پانی دا قطرہ پتھر تے بھی گردا رہے، او دے بھی سوراخ کر دیندے، دعوت دینا شروع تو کرو، اللہ تہاڈی دعوت تے گنہگاراں نوں نیک بنا دے۔ لیکن سانو اپنی نیکی تے گمانڈی ہے نا، اسی اپنی نیکیاں جننے مصروف دوجے نو کہنے دا ٹائم ہی کوئی نہیں۔ جبکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ نو فرمایا، روایت صحیح البخاری اندر 2942 نمبر روایت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ شیر خدا سیدنا علی، محبوب خدا سیدنا علی، ہر مومن دی جان سیدنا علی، ہر آل السنہ آل الحدیث دا پیار سیدنا علی۔ اور اس مقام تے الفاظ بھی یاد رکھیے، آل السنہ آل الحدیث دا عقیدہ نظریہ جو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نہ پیار نہ کرے، جو سیدنا علی المرتضیٰ دا احترام نہ کرے، ایسا شخص آل السنہ آل الحدیث کے نزدیک مومن نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بات یاد رکھیے، جو علی دی محبت دا نام لے کے سیدنا صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، ازواج مطہرات، اما عائشہ صدیقہ، اما حفصہ، سیدنا امیر معاویہ یا کسی بھی ایک صحابی رسول دی توہین کرے، ایسا شخص بھی مومن مسلمان نہیں ہے۔ برابر پیار کیجئے صحابہ رسول نہ، برابر محبت کیجئے صحابہ رسول نہ۔ کیوں انہاں بارے قرآن اعلان کردہ ہے، فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ سارے صحابہ جنت دے وارث نے، سارے صحابہ جنتی نے، یاد رکھنا سب صحابی نبی جنتی نے، ہر صحابی نبی جنت دا وارث ہے۔ غور کیجئے، توجہ فرمائیے، ہر صحابی نہ محبت کرنا ایمان دا حساب ہے۔ شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ، فرمایا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تہاڈی وجہ تو توجہ فرمانا، فرمایا اگر تہاڈی وجہ تو ایک بندہ
جہنم تو بچ گیا، اگر تہاڈی وجہ تو ایک بندہ ہدایت تے آ گیا۔ فرمایا پیارے علی جی محبوب جی، فرمایا علی تہاڈے واسطے عرب دے بہترین سرخ 100 اونٹاں دے نالوں بھی بہترین عمل ہے۔ کسے ایک گنہگار نو نیکی تے لگا دینا، کسے ایک بے نماز نو نماز تے لگا دینا، کسے ایک برے نو نیکی دے قریب کر دینا، کسے ایک بد کردار انسان نو اعلیٰ کردار دی طرف راغب کر دینا، یہ انتہائی اعلیٰ ترین جگیر حاصل کرن دے برابر ہے۔ اللہ دے بندو اپنی زندگی تے توجہ کیجئے، اپنی زندگی دے اندر حسن پیدا کیجئے۔ اگر اللہ نے نیکی دی توفیق عطا کیتی ہے، گنہگاراں دے نال بھی محبت کیجئے، محبت دے نال نیکی دے قریب لے کے آئیے۔ اے شریعت دا پیغام، اے دین دا پیغام ہے۔ فرمایا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس گنہگار آندے آ کے نبی علیہ السلام دے پاس تشریف لے آندے۔ نبی پاک نے گنہگار نو حقارت دی نظر نہ ویکھ کے ددکار کے پیچھے نہیں کیتا، قطع تعلق ہی نہیں کیتی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ کی ہے، سننا توجہ فرمانا۔ مصطفیٰ دی سیرت دا کی پیغام ہے، آپ نے کس طرح دین دے قریب کیتا ہے۔ سلسلہ حدیث صحیح اندر مسند امام احمد بن حنبل دے اندر 2 حدیث دیاں کتاباں در روایت موجود ہے، سند دا بھی ذمہ دار ہاں، حوالے دا بھی ذمہ دار ہاں۔ نبی پاک دی سیرت دا پیغام کی ہے، گنہگار تو گنہگار شخص بھی ہوئے، اس نو کس طرح دین دے قریب کرنا ہے، کہ وہ شریعت دے قریب لے آنا میں انہوں گالیاں دیت کے دور نہیں جے کرنا۔ یار گناہ کد کو نہیں جے ہو سکتا، جے گناہ کسے کو ہو رہا یا گناہ کر رہا وے تو انہوں احسن انداز نہ سمجھائیے، عقلی تے نقلی دلائل دے کے سمجھائیے، قرآن و سنت دے دلائل دی روشنی اندر سمجھائیے۔ اے پیغمبر دی سیرت دا پیغام ہے، نبی پاک نے گنہگار نو ددکار کے پیچھا نہیں سٹیا بلکہ احسن انداز نہ قریب کر کے اس دے دل اندر گناہ دی نفرت پیدا کر کے نیکی دے راستے تے گامزن کر چھوڑیا ہوئے۔ روایت تے توجہ کرنا، مسند احمد اندر سلسلہ حدیث صحیح اندر میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماندے نے اسی نبی علیہ السلام دے پاس بیٹھے ہوئے ہاں، نبی پاک دے صحابہ اکرام توجہ میری طرف کی دی ہے، نبی پاک دے صحابہ اکرام نبی پاک دے پاس تشریف فرمان ہے۔ کتنا پیارا منظر ہوئے گا جو صحابہ اکرام بیٹھے ہوں گے، مصطفیٰ بھی تشریف فرما ہوں گے، واہ صحابہ تواڈی میں عظمت تو اپنی جوانی قربان کر دے ہاں۔ کتنا پیارا منظر ہوئے گا جدو صحابہ مصطفیٰ دے چہرے دا دیدار کر دے ہوں گے۔ میں آنا کی جانے کنات دا کالا رافسی جڑا صحابہ اکرام دے بارے بکواس کرے، کیا جانے جدی زبان سے ہے، جدا چہرہ سے ہے، جدا دل سے ہے، جڑا صحابہ اکرام دی توہین کر دے۔ رب اکبر دی قسم اس تو پرلے درجے دا بغیرت انسان دنیا اندر کوئی نہیں جڑا صحابہ محمد دی توہین کرے اور تواڈی ساری زندگی مل جائے۔ آج وقت دا ولی ساری زندگی نیکی کرے، نماز پڑھے، میں کہنا پوری کائنات دے اولیاء مل جان، ساری کائنات دے اتقیاء آج دے زمانے تو لے کے قیامت تک سارے علماء نیک صالح مل جان، ایک صحابی رسول دے اس لمحے دا مقابلہ نہیں ہے جس لمحے اندر صحابی نے محمد مصطفیٰ دے چہرے دا دیدار کیا۔ ساری زندگی دی عبادت ریاضت ایک طرف اور اس لمحے دا مقابلہ نہیں جس لمحے اندر صحابی رسول محبوب دی زیارت کی ہے۔ جان دیو مقام کیا ملا؟ محبوب نے فرمایا جس نے میرا دیدار کیا حالت ایمان اندر جس نے میں دیکھ لیا، فرمایا اس تے جہنم دی آگ حرام ہے۔ سیدنا ابو امامہ باہلی محبت نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیے، سیدنا ابو امامہ باہلی سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماندے نے اسی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب بیٹھے ہیں، نبی پاک دے صحابہ کرام نبی پاک دے ارد گرد بیٹھے نے، میں تے کیا کرنا وا، چاند ستارے اندر سجدہ نظر آ رہا ہوئے گا۔ مصطفیٰ علیہ السلام چاند دی کوئی حیثیت نہیں، چاند تو بھی زیادہ حسین نے میرے پیغمبر تو حسین رب نے اپنی کائنات اندر کچھ پیدا ہی نہیں فرمایا۔ میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اندر تشریف فرمان ہے، سیدنا ابو
امامہ فرماندے نے ایک نوجوان شخص آیا ہوئے آ کر کے نبی علیہ السلام نو کہنے لگا اذن لی بالزنا، اے محبوب رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں زنا دی اجازت دیجئے۔ اور غور کرنا، توجہ فرمانا، نبی پاک نو کہہ رہا ہوئے، صحابہ دی موجودگی اندر کہہ رہا ہوئے، اے نوجوان کہنے لگا اے محبوب رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں زنا دی اجازت دیجئے۔ کتنا بڑا گناہ ہے جدے بارے نبی پاک کو اجازت طلب کر رہا ہوئے۔ ہن چاہیدا تے سی نبی پاک فرماندے اینو پکڑو تے دی ذرا درگت بناوی ہے، اینو پکڑو تے اینو مارو، اینو سزا دے۔ وہ نبی علیہ السلام نو جدو اس نے اتنے الفاظ کہنے اے ذلی بالزنا، اے محبوب جی مینوں زنا دی اجازت دیجیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے جدو اتنے الفاظ کہنے، نبی پاک دے صحابہ کرام نے اس نو ڈانٹنا شروع کیتا ہوئے، اس نو سختی نال کچھ الفاظ کہنے شروع کیتے نے۔ تو کیسی بات کہہ رہا میں، تو نبی پاک دے سامنے کی الفاظ کہہ رہا میں جدو سختی دے الفاظ کہنے تے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نو فرمایا میرے صحابہ جی محبوب جی فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، تو اس نو کچھ نہ کہو۔ نبی پاک نے اس نوجوان نو مخاطب کیتا، فرمایا میرے پیارے ذرا میرے قریب ہو جا، میرے نیڑے ہو جا۔ جدو نوجوان نبی پاک دے قریب ہو گیا ہوئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نو ایک سوال کیتا ہوئے، نبی پاک نے اس نو 5 سوال کیتے نے، جنہاں اندر پہلا سوال کیتا ہوئے، فرمایا میرے پیارے اتحبہ لأمک، فرمایا کیا تو پسند کرنا تیری ماں نہ کوئی زنا کرے؟ کہنے لگا محبوب جی میں کیویں پسند کر سکنا ہوا، میری ماں نہ کوئی زنا کرے۔ دیکھو نبی پاک دے سمجھان دا انداز کتنا پیارا ہوئے، کہنے لگا یا رسول اللہ میں نہیں پسند کردا میری ماں نہ کوئی زنا کرے۔ نبی پاک نے فرمایا زنا دی اجازت منگن والے جدنا تو زنا کرے گا او بھی تے کسے دی ماں ہوئے گی، جویں تو پسند نہیں کردا ایویں او بھی پسند نہیں کرے گا، کوئی میری ماں دے نال زنا کرے۔ پھر نبی پاک نے دوسرا سوال کیتا ہوئے، فرمایا میرے پیارے دسو تے صحیح کیا تسی پسند کر دیو تواڈی بیٹی نہ کوئی زنا کرے؟ کہنے لگا محبوبہ میں تواڈے تے اللہ مینوں تواڈی ذات تے قربان کر دے ہوئے محبوب جی میں کدے بھی پسند نہیں کروں گا کوئی میری بیٹی نہ زنا کرے۔ نبی پاک نے فرمایا میرے پیارے جتنا تو زنا کرے گا وہ بھی کسی دی بیٹی ہوئے گی، جویں تو اپنی بیٹی واسطے پسند نہیں کردا ایویں کوئی باپ بھی اپنی بیٹی واسطے پسند نہیں کرے گا او دی بیٹی نہ کوئی زنا کر لے۔ تیسرا سوال نبی پاک نے کیتا ہوئے، فرمایا میرے پیارے کیا تو پسند کرنا میں تیری خالہ دے نال کوئی زنا کرے؟ کہنے لگا محبوبہ اللہ مینوں تواڈے تے قربان کر دے، میں پسند نہیں کردا میری خالہ دے نال کوئی زنا کرے۔ نبی پاک نے فرمایا اے نوجوان جدنا تو زنا کرے گا وہ بھی تے کسی دی خالہ ہوئے گی، وہ بھی تے کسی دی خالہ لگ دی ہوئے گی، وہ بھی پسند نہیں کرے گا میری خالہ نہ کوئی زنا کرے۔ پھر نبی پاک نے چوتھا سوال کیتا ہوئے، فرمایا کیا تو پسند کرنا ہے کہ تیری پھوپھو دے نال کوئی زنا کر لے؟ فرمایا یا رسول اللہ نہیں میں تے پسند نہیں کرتا میری پھوپھو نہ کوئی زنا کرے۔ نبی پاک نے فرمایا اے نوجوان جس عورت نہ تو زنا کرے گا وہ بھی تے کسی دی پھوپھو لگ دی ہوئے گی نا، وہ دے بھی محرم رشتے جدیو پھوپھو لگ دی ہے وہ بھی پسند نہیں کرن گے کہ تو دے نال زنا کر لویں۔ پھر نبی پاک نے اس نوں 5واں سوال کیتا ہوئے، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس تے صحیح نا کیا تو پسند کرنا ہوئے تیری بہن دے نال تیری ہمشیرہ دے نال کوئی زنا کرے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں پسند نہیں کروں گا کہ میری ہمشیرہ دے نال میری بہن دے نال کوئی زنا کرے۔ نبی پاک نے فرمایا اے نوجوان جس عورت دے نال تو زنا کرنا چاہنا ہوئے وہ بھی تے کسے دی بہن کسے دی ہمشیرہ لگ دی ہوئے گی، وہ دے بھی بھائی پسند نہیں کر دے۔ جدو 5 باتاں کئیاں نبی پاک نے اس نو محرم پکیزہ رشتیاں دا ذکر کر کے اس نو احساس دلایا، اس دے واسطے نبی پاک نے احساس دلا کے اس دی رائے لی، اس دا ذہن کافی حد تک تبدیل ہو چکا۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نو رشتیاں دی اہمیت سمجھا دی۔ پھر نبی علیہ السلام نے نوجوان نو اپنے قریب کیا اور نبی پاک نے دے سینے تے اپنا ہاتھ رکھیا، ہاتھ رکھ کے نبی علیہ السلام نے 3 دعاواں کیتیاں، فرمایا اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، فرمایا اے میرے اللہ اس نوجوان دے گناہ نو معاف کر دے، اے میرے اللہ اس نوجوان دے دل نو اس گناہ تو پاک کر دے، اور اے میرے اللہ اس دی شرمگاہ دی حفاظت کر لے۔ پھر اللہ نے اس گنہگار نو کتنا گناہ تو محفوظ کیا۔ صحابہ اکرام فرماتے جدو نبی علیہ السلام نے اس نو آسن انداز نہ سمجھا چھوڑیا وے زنا کرنا تے درکنار، اور نوجوان کیا کردا سی اس دن تو بعد میرے دل اندر کدے زنا دا خیال بھی پیدا نہیں ہویا۔
ساڑھے کول آ کے کوئی کہے کہ میں زنا کرنا چاہنا، میں بدی بدکاری کرنا چاہنا، بس وہ اتنا کہہ کے اٹھ کے چلا جائے تو پھر شام تک پورے محلے اندر خبر پھیلی نہ ہوئے تو ساڑھے جے حدیث کون ہے؟ ساڑھے جا نمازی کون ہے؟ جی اسی ہر بیٹھک تے، ہر دارے تے، ہر دکان تے، ہر فرد دے پاس دا ذکر نہ کریے، نماز تو سلام پھر دا جائے، اوہ فلان نہیں ہو جڑا اتنے نماز پڑھ دا، وہ آندہ میں زنا کرنا ہے۔ کیا جس پیغمبر دا سی کلمہ پڑھے اس پیغمبر دی سیرت ہے یہ جو کردار اسی اپنا رہے ہیں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کیا معنی ہے؟ اللہ نے پیغمبر دی زندگی ساڑھے واسطے نمونہ بنائی، آپ دی سیرت ساڑھے واسطے اسوہ حسنہ بنائی۔ پیغمبر دی سیرت دا پیغام ہے اگر کوئی گناہ دا ارادہ کر کے بیٹھا اس نو احسن انداز نہ سمجھائیے، اس نو گناہ دی سنگینی تو اور اس تے خطرناک نتائج تو آگاہ کر کے احسن انداز نہ سمجھائیے تاکہ گناہ تو بچ جائے۔ فرمایا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا۔ توجہ فرمانا، غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے دین نازل فرمایا ہوئے۔ اس دین دا پیغام گنہگار دے نال سخت زیادہ رویہ اپنا کے شیطان دے مددگار نہ بننا۔ اگر کسی کو گناہ ہو جاوے تو اس نو آسن انداز دے نال سمجھائیے، اگر سزا بن دی ہے سزا دیجئے، لیکن پھر او دی تحقیر نہ کیجئے، پھر انہوں بار بار نشانہ تنقید نہ بنائیے۔ روایت توجہ فرمانا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس ایک ایسے بندے نو لیاندہ گیا ہوئے جنہیں نشہ کیتا ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نو سزا دلوائی ہے۔ سزا تو بعد جدوں جا رہا ہوئے ایک بندے نے ایک پتہ کی کیا ہوئے، ایک بندے نے اس تے بارے لفاظ کہہ دیتے ہیں، نبی پاک نے جملہ سنیا ہوئے، جدوں اس بندے نو سزا مل گئی وہ جا رہا ہوئے، ایک بندے نے اے لفظ کہنے لگا اللہ اس نو ذلیل کرے۔ جدوں نبی پاک نے جملہ سنیا ہوئے کہ اے بندہ جنہیں نشہ کیتا ہے میرے کو لیاندہ گیا ہوئے، میں سزا دلوا دیتی ہے، تے فلاں بندہ کہہ رہا ہوئے اللہ اس نو ذلیل کرے نے نشہ کیتا ہوئے۔ نبی پاک نے فرمایا اے اللہ دے بندے، اپنے بھائی دے خلاف شیطان دی مدد نہ کر۔ اس نے نشہ کیا، نبی پاک کو لیاندہ گیا، محبوب نے اس نے سزا بھی دلوا دی۔ ایک نیکوکار انہیں الفاظ نیک نے کیا چھوڑے، او دے بارے جڑا نشہ آور لیاندہ گیا نشہ کرنا، او دے بارے کہ اللہ انہوں ذلیل کرے۔ نبی پاک نے اس نیک نو مخاطب کر کے فرمایا اپنے بھائی دے خلاف شیطان دا مددگار نہ بن۔ اسی تے پتہ نہیں کی کچھ آنے ہاں، اسی تے پتہ نہیں کیڑے کیڑے جملے کس دینے ہاں، کیڑے کیڑے الفاظ ساڑی زبان تے ہوندے نے۔ جی اجے سمجھ رہے ایک اور روایت تے غور کیجئے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماندے نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے مبارک اندر ایک شخص ہے جدا نام ہے عبداللہ، اور اس نو حمار دے لقب نہ پکاریا جاندہ ہے۔ انہاں بڑی خوش طبی دا مالک سی، اکثر خوش طبی اندر رہندا تو کئی دفعہ نبی پاک کو بھی ایسی کوئی خوش طبی دی بات کردا، نبی پاک کو دی بات سن کے مسکرا پیندے، اور نبی پاک نو بھی ہنساندا۔ اے عبداللہ صحابی ہے۔ ایک دفعہ اس عبداللہ نے شراب پی لئی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس لے آندہ گیا، نبی پاک نے اس نو کوڑے لگوائے نے۔ جدو اس نو کوڑے لگوائے گئے تے کوڑے لاگے حد لگ گئی ہے، تے جدو حد لگا دیتی گئی ہے اس عبداللہ تے ایک بندے نے الفاظ کہہ دیتے اے اللہ اس تے لعنت کر، انہیں شراب پیتی اللہ اس تے لعنت کر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اتنے جملے سنے نے، نبی پاک نے فرمایا اے اللہ دے بندے عبداللہ تے لعنت نہ کر۔ یا رسول اللہ کیوں دیتے لعنت نہ کرائیں، انہیں شراب پیتی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اس تے لعنت نہ کر، عبداللہ تے لعنت نہ کر۔ کیوں؟ عبداللہ اللہ نہ بھی پیار کردہ ہے تے عبداللہ میں محمد نہ بھی پیار کردہ ہوئے۔ یار گناہ ہو جاندہ ہے انسان کولوں، ہو سکتا ہے جس گنہگار دے بارے تو سخت ترین جملے کہہ رہے ہوئے اور رب دے کولوں معافی مانگ لے، اللہ اس نو معاف کر دے، لیکن تینوں لعنت کرن دا اختیار نہیں، تینوں اس گنہگار دے بارے تانو تشنیع کرنے دا اختیار نہیں۔ اے شریعت دا پیغام
پیغام دین دا پیغام ہے وے کہ اس تے بارے نرم رویہ رکھیے اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا۔ اگر سمجھنا ایک اور روایت توجہ فرمانا، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ایک گنہگار شخص دے قریب تو گزر رہے نے جنہوں گناہ دی وجہ تو لوگاں نے پکڑے آوے، انہوں مار رہے نے تے لوگ انہوں گالیاں دے رہے نے، بلا برا کہہ رہے نے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ اتھے رک گئے، رک کر کے کہنے لگے اے لوگوں کی خیال ہے تہاڈا اگر تسی ایسے بندے نو کھو دے اندر کنویں اندر گریا ہوا پا لو، اگر تسی ایسے بندے نو کھوچ ڈگیا پا لیندے کیا تسی کھوچو اس نو نکال دینا؟ کہنے لگے ابو درداء رضی اللہ عنہ اگر بندہ کھو اندر ڈگ جاندہ تے اسی اس نو ویکھ لیندے، اسی اس نو کھو اندروں ضرور نکال دے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے نہایتی نصیحت دے انداز دے نال جڑے الفاظ کہنے کمال کر دیتی ہے۔ سیدنا ابو درداء فرماندے نے پھر تسی اپنے اس گنہگار بھائی نو گالیاں نہ دے وہ بلکہ اللہ دا شکر ادا کرو جس نے تہاڈی وجہ تو ایک گناہ کرنے لگا سی تے اللہ نے تہاڈی وجہ تو اس نو گناہ تو بچا لیا ہوئے۔ اللہ دے بندو اگر تہاڈی وجہ تو کوئی بندہ گناہ تو بچ جائے تے اللہ دا شکر ادا کیجئے، اگر کوئی گناہ کرنے لگا ہوئے اس نو گناہ تو روکیے تے ہو سکتا اللہ تہاڈی وجہ تو اس نو گناہ تو محفوظ کر لے ہوئے۔ یہی شریعت دا پیغام دین دا پیغام ہے۔ کوئی بد عمل تو بد عمل بھی انسان ہوئے وہ دن احسن رویہ اختیار کیجئے۔ کہو گے حضرت جی آج کل دے معاشرے دے اندر کیویں ہو سکتا ہوئے اے ماضی قریب دے اندر اسلاف دی سیرت دا بھی پیغام ہے، شریعت دا پیغام ہے، اسلاف دی سیرت دا پیغام ہے۔ کوئی تواڈے نہ زیادتی کرے، بڑے تو بڑا گناہ کرے، آسن انداز نہ پیش آئیے۔ کہاں یاد ہے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری رحمہ اللہ، ایک شخص نے حملہ کیا، انہوں نے وار کیا، قاتلانہ حملہ کیا، پھر پکڑا گیا، حضرت شیخ بھی زخمی ہوئے، وہ بندہ اس جرم دی پاداش اندر جیل چلا گیا۔ جدو مجرم جیل چلا گیا شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری نو علم ہوا کہ اے اکیلا فرض سی کمانے والا اور اے دے بیوی بچیاں دا کوئی ذمہ دار نہیں ہے، اے دی بیوی بچے بھوکے مر جان گے۔ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری رحمہ اللہ اس تے گھر راشن بیچنے لگ گئے، وہ جیل اندر ہے، قاتلانہ حملہ بھی کیا لیکن اس نے بچیاں نو اس دی بیوی نو راشن شیخ الاسلام ثناء اللہ مرسری پہنچا رہے۔ کسی نے پوچھا شیخ الاسلام اس نے تو تے قاتلانہ حملہ کیا، اللہ نے تو محفوظ کیا، تسی زخمی بھی ہو گئے، پھر اس دی بیوی اور بچیاں نو راشن کیوں بھیج رہے؟ مولانا ثناء اللہ مرسری نے کمال ترین الفاظ کے فرمانے لگے جرم اس نے کیا، اس دی بیوی بچیاں دا کیا قصور ہے؟ جدو جیل تو رہا ہو کر کے آیا، گھر اندر پہنچیا، بیوی نو پوچھنے لگا میں 2-3 ماہ جیل اندر رہا، گھر دا نظام کس طرح چلیا؟ کہنے لگے فلاں شخص آندہ سی اس طرح دی شکل و صورت ہے، آ کر کے راشن دے کے چلا جاندہ۔ جدو اس نے تحقیق کی اس نو پتا چلیا وہی مولوی ثناء اللہ مرسری جس نے میں حملہ کیا قاتلانہ، جس نو قتل کرنا چاہندہ سا، ایجنٹ بن کے جدو کرائے دا قاتل بن کے جس نو میں قتل کرنا چاہندہ سا، او میری بیوی اور بچیاں دا جیل جان تو بعد خیال کردہ رہا۔ حضرت شیخ الاسلام دے پاس آیا، آ کے معذرت کی اور ساری زندگی توبہ کر کے نیکوکار بن گیا۔ اللہ دے بندو نیکی دی طرف بڑھئے۔ ماضی قریب اندر گجرہ والا دے عظیم ترین شخصیت حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ انہوں دے جنت اندر درجات بلند فرما دے۔ حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ دے محلے اندر ایک فرد رہندہ سی، حافظ صاحب نو اکثر مذاق کرنا، حافظ صاحب دے بارے بدتمیزانہ انداز اختیار کرنا، لیکن حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ جدوں بھی اس تے قریب تو گزرنا بڑے آسن انداز نہ، بڑے پیار نہ، بڑے محبت نہ اس تے جواب دینا۔ آخر ایک دن بیمار ہوا، سخت ترین حافظ صاحب دی مخالفت کرنے والا، تحقیرانہ انداز نہ بلانے والا، جدو پتہ چلیا بیمار ہے حضرت حافظ صاحب تیمارداری کرنے واسطے اس تے گھر پہنچ گئے۔ جدو اس نے دیکھا حافظ عبد المنان نور پوری میرے گھر اندر آ گیا، کہنے لگا حافظ صاحب جیڑیاں ہو گئی آج تک معاف کر دو، ہن جویں تسی آکھو گے دین بتلا دو، پیغمبر دی سنت بیان کر دو، میں آج تو بعد ہدایت بھی قبول کرنا اور میں دین تے عمل بھی کرنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ دی سیرت تو ہے، دین اے ہے، اسلاف دی سیرت اے ہے۔ اللہ دے بندو
نیکوکارو تواڈے واسطے بالخصوص پیغام ہے، اگر اللہ نے اپنی رحمت فرما کے اس پرفتن دور اندر نیکی دی توفیق عطا کی ہے، اللہ دا شکر ادا کیجئے۔ اور اگر تواڈے دائیں بائیں پڑوس دے اندر رشتہ داراں اندر کوئی گنہگار ہے، اس تو اعراض اتنا ضرور کیجئے تاکہ اس نو اتنی تکلیف ضرور پہنچے، میرے اس گناہ دی وجہ تو میرے تو دوری ہے، لیکن اس نو پھر بھی احسن انداز نہ دعوت دیجئے، نیکی دے قریب کیجئے، نہ کہ اس نو تان و تشنیدہ نشانہ بناؤ۔ اور تیسری بات، اگر کسی کو گناہ سرزد ہو جائے وہ اللہ کو معافی مانگ لے یا اس تواڈے کو معذرت کر لے۔ ایک دفعہ جدو معذرت کر لے پھر بار بار اس کی غلطی نو دہرایا نہ کرو، بار بار اس نو معاشرے اندر بدنام کرنے دی کوشش نہ کیتا کرو۔ ایک خطرناک ترین جرم ہے، لیکن ساڑی حالتیں بن چکی ہے۔ گنہگار اللہ کو معافی مانگ لے، اللہ اس نو 100 بار معاف کر دے، لیکن اسی اس نو معاف کرنے واسطے تیار نہیں۔ رب دا تو اعلان ہے، گناہ کر کے میرے پاس میرا بندہ آئے معافی مانگے میں معاف کراں گا، اور رب دی ذات معاف کر دیا، لیکن اسی کون؟ اسی معاف کرنے لی تیار نہیں ہیں۔ اتنا گمانڈ اور اتنا غرور اپنی نیکی تے مت کیجئے کہ کسی گنہگار دا جینا حرام کر دو۔ اللہ دے کولوں دعا کیتا کرو۔ آخری بات سنیے، اسی گنہگار واسطے بھتیجا ہوئے، بھانجا ہوئے، رشتہ دار ہوئے، مسجدہ نمازی ہوئے، ہمسایہ ہوئے، محلے دار ہوئے، اس تے تنقید تے کرنے ہیں، جگہ جگہ اس نو بدنام تے کرنے ہیں۔ پورے مجمع اگے میرا سوال ہے، کوئی ایک فرد اٹھے ہاتھ کھڑا کرے کہ حضرت میرا بھتیجا گنہگار سی، میرے بھتیجے کو گناہ سرزد ہوا، وہ بے نماز سی، یا گناہ دی دلدل اندر پھنس گیا، زنا دے راستے تے چل نکلا، یا کسی اور برائی دے راستے تے چل نکلا، میں نفل پڑھ کے رب کو دی ہدایت دی دعا کیتی ہوئے، میں تہجد وقت اٹھ کے اس واسطے دعا کیتی ہوئے، او اللہ دے بندو، اگر دعوت نہیں دے سکتے، اگر سمجھا نہیں سکتے، پھر لوگاں واسطے دعا کیجئے، گنہگاراں واسطے دعا کیجئے۔ ہو سکتا ہے اللہ توڑی دعا دی برکت دے نال کسی گنہگار نو نیکی دی اور ہدایت دی توفیق عطا فرما دے۔ اس تو اعلیٰ کوئی سرمایہ نہیں، توڑی زندگی دا بہترین سرمایہ دکان تو فائدہ حاصل کرنے دی بجائے سب تو بڑا فائدہ اے ہے جڑا دکان تو سرمایہ نصیب ہوندہ ہے، پراپرٹی تو نصیب ہوندہ ہے، اس تو بھی قیمتی ترین سرمایہ توڑی دعا دی وجہ تو، توڑی دعا قبول کر کے یا توڑی دعوت دی وجہ تو اللہ کسی گنہگار نو نیک بنا دے، کسی بے نماز نو نمازی بنا دے۔ ہمیشہ اس کوشش اندر رہیے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ میری اور توڑی اصلاح فرما دے، اللہ منو اور تو دین تے استقامت عطا فرما دے۔